السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صل علی محمد وبارک وسلم، اما بعد۔ حضرات محترم، زکوٰۃ کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ زکوٰۃ کے مختلف چیزوں کے مختلف نصاب ہیں۔ جس طرح میں ان چند چیزوں سے شروع کرتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، خلفائے راشدین کے دور میں، اور اس کے بعد کئی دور اسی چیز کے مطابق چلے ہیں۔ تو آج کے معاشرے میں یا آج کے دور میں چونکہ یہ چیزیں بہت کم ہیں، تو اسی لیے ایک مختصر کر کے جو ہے ان چیزوں کے متعلق بتاتا ہوں کہ ان کا نصاب کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو آگے جو آج ہمارے معاشرے میں روپے، پیسے، درہم، سونا، چاندی، اس کے متعلق جو چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ تعالی بعد میں ڈسکس کی جائیں گی۔ سب سے پہلے جو ہے جن لوگوں کے فارم ہیں، جو جانور مویشی پالتے ہیں، جس میں اونٹ آتا ہے، بکرے بکریاں آتی ہیں، گائیں، بیل، یہ سارے جو اس طرح کی چیزیں پالتے ہیں، ان کا جو نصاب جہاں سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ آگے تو اس کا اگر میں بتانا شروع کروں گا تو شاید 4-5 درس اسی میں شاید گزر جائیں، تو اس لیے میں نصاب کا بتاتا ہوں کہ جہاں سے یہ نصاب ان کے لیے لازمی ہے زکوٰۃ نکالنا۔ سب سے پہلے جو ہے اونٹ کے متعلق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اگر 25 اونٹ ہوں تو اس 25 اونٹوں کے بعد جو ہے ایک بھی زیادہ ہوگا تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اور ہر 5 اونٹ کے اوپر وہ ایک بکری کا بچہ یا ایک بکری وہ لازمی ہے کہ واجب اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ نمبر 1 اونٹ، یہاں سے اس کا جو اونٹوں کا جو نصاب ہے وہ ادھر سے شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 بکروں کے متعلق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ بکروں کا جو بکری یا بکرے دونوں ہی جو پالتا ہے، اس کا نصاب جو ہے وہ 40 بکروں سے لے کر 120 بکروں تک اگر اتنے اس کے پاس موجود ہیں، اگر اس سے کم ہے تو وہ زکوٰۃ نہیں دیتا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر اپنی خوشی سے دے دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تھوڑے بھی دیے ہیں تو اس میں سے بھی میں کچھ لوگوں کو دے دوں، اللہ کے راستے میں دے دوں، تو اس کے لیے بہت افضل ہے، بہتر ہے۔ تو اگر وہ نہیں دیتا تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر 40 سے ایک بھی زیادہ ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور اس کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص کی 40 سے زیادہ ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ ایک بکرا یا ایک بکرے کا بچہ جو اپنی جوانی کی عمر تک ہو تو وہ لازمی ہے۔ 2 چیزیں ہو گئیں، ایک اونٹ اور ایک بکرا یا بکری۔ اس کے بعد جو بیل کے متعلق یا گائے کے متعلق، کیونکہ دونوں کا ایک ہی جگہ پہ ذکر ہے اور اس کے نصاب کے متعلق بھی ایک ہی حدیث میں بتایا گیا ہے، تو اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی اونٹ والا جو پیترا ہے اسی کے مطابق بتایا ہے کہ گائے یا بیل یہ جس کے پاس ہے تو اس سے بھی اگر 25 سے زیادہ ہے تو اس کے اوپر بھی ایک بچھڑا لازمی ہے۔ جو گائے کا بچہ ہوتا ہے وہ بچھڑا لازمی ہے کہ وہ زکوٰۃ میں نکالے۔ اگر اس سے کم ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر وہ اپنی خوشی سے دے دیتا ہے تو بہتر ہے۔ تو یہ 3 چیزیں یا 3 جانور جو اس میں نر اور مادہ، مذکر اور مؤنث دونوں شامل ہیں، اگر کسی کے پاس استعداد میں ہے تو وہ اس طرح سے جو ہے اس کا نصاب شروع ہوگا۔ آگے اس کی تعداد کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لمبی حدیث ہے یہ، جس میں اس کی مکمل تعداد، اونٹوں کی تعداد، حقہ، جذعہ، کافی جو ہے وہ اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس تعداد سے لے کے اس تعداد تک ہے تو اونٹ کا ایک بچہ، اگر اس تعداد سے لے کر اس تک ہے تو اونٹ کا 2 بچے، یا اس تعداد سے لے کے اس تک ہے تو اونٹ کا ایک بڑا اونٹ جو ہے جو صحیح جوان ہے
وہ پھر آگے جو ہے تعداد جو جس طرح بڑھتی جاتی ہے اس میں مؤنث بھی شامل ہو جاتی ہے، مؤنث کے ساتھ اس کا بچہ بھی شامل ہے۔ اسی طرح بکریوں کے یا بکروں کے متعلق تو اس کی بھی تعداد 120 کے بعد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 تک بتائی ہے کہ اگر اتنی تعداد ہے تو اس میں ایک بکرا اور ایک بکرے کا بچہ لازمی ہے، اگر اس سے زیادہ تعداد ہے اس میں ایک مؤنث اور 2 بچے لازمی ہیں۔ کافی یعنی کہ لمبی اس کی تفصیل ہے، کیونکہ آج کل ہمارے معاشرے میں اس کی اتنی زیادہ جو ہے وہ اہمیت معلوم نہیں ہوتی، اور نہ ہی کوئی اتنی تعداد میں اپنے فارم میں چیزیں پالتے ہیں، تو اس لیے میں اس کو مختصر کر کے بتایا ہے۔ آگے جو آج کے معاشرے میں ہماری چیزیں استعمال ہوتی ہے، کپڑا ہے، فیکٹریاں ہیں، دکانیں ہیں، اور اس کے علاوہ سونا چاندی جو اس طرح کی چیزیں شروع ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اگلی نشستوں میں انشاءاللہ اس کے متعلق تھوڑا جو ہے وہ بیان کریں گے، تھوڑی وضاحت کے ساتھ، تاکہ اچھے طریقے سے ہمیں اس بات کی سمجھ لگ جائے کہ جس کے پاس دکانیں ہیں یا جس کے پاس فیکٹریاں ہیں، فیکٹریوں کا مال ہے، انشاءاللہ اس کے نصاب کے متعلق بتایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سنت کے مطابق زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کے مطابق ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔